شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہے اور ذہنوں کی سوچ سے بالکل بالا تر ہے۔ غور سے سنیں اور اس کو نہ صرف خود سنیں بلکہ دوسروں کو سنائیں اور سمجھیں۔ یہ ٹاپک ہے کہ یسوع کا کون سا مذہب تھا، یا یسوع نے کس مذہب کی تبلیغ کی۔ کیونکہ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں ہمیں کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی بات یا کوئی اشارہ نہیں ملتا جس کی طرف یسوع ناصری نے رغبت دی ہو کہ یہ تمہارا مذہب ہے۔ ہاں، فقیوں فریسیوں نے سوال کیے اور یسوع نے کہا کہ باپ کی یہ مرضی ہے کہ تم اس کے بھیجنے والے کو قبول کرو، اس کی سنو۔ اور پھر مسیح خداوند نے یہ کہا کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے۔ اور پھر مسیح خداوند نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور پھر مسیح خداوند نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ اب یہ بار بار جو باپ کا ذکر آتا ہے یہ ارامی زبان میں اوون ہے، عبرانی زبان میں ابا ہے، اور مصری زبان میں ابونا ہے، اور جو بائبلی زبان ہے عبرانی کی بیس پہ وہ ہے آو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے بار بار جو تبلیغ کی ہے وہ کہا ہے ابا یا باپ یا خداوند، یعنی کہ مالک۔ دراصل جو لفظ ابا ہے یہ کئی طرح سے اس کی اصطلاح ملتی ہے، کیونکہ لفظ ابا یا باپ یا آو یا ابونا یا اوون یہ سارے کے سارے ہیں گہرے رشتے، خونی رشتے، روحانی رشتے، اور اس رشتے کی بیس ہے یا ہوں یا نہیں۔ اگر باپ ہے تو اس کی اولاد ہے، اگر خالق ہے تو مخلوق ہے، اگر محبوب ہے تو اس کا مشوق ہے، اگر عاشق ہے تو اس کا مشوق ہے۔ تو باپ سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد کا عاشق نہیں ہوتا، باپ سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد کا مشوق نہیں ہوتا، باپ سے بڑھ کر کوئی ایسا رشتہ اس دنیا میں نہیں جو اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دے دے۔ ہاں، بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد نے اپنے باپ کو مار دیا۔ پرانے کئی بادشاہوں نے اپنے باپ کو اس غرض سے مار دیا کہ اس کی بادشاہی پر کنٹرول کر لے، لیکن کسی باپ نے اپنی اولاد کو نہیں مارا۔ ابراہیم کی ایک مثال نظر آتی ہے
کہ وہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گیا، لیکن وہ جو اس کے دل پر گزر رہی تھی وہ خود جانتا ہے، لیکن جو یہوہ خدا ہے، جو اوا ہے، یا جو ایوا ہے، یا جو اوون ہے، یا جو ابا ہے، یا جو ابونا ہے، وہ کبھی کسی باپ سے اس کے بیٹے کی قربانی نہیں مانگتا۔ یہ ابراہیم کا اپنا وچار تھا جو اس کو بابل سے ملا اور جو اس کو نمرود سے ملا، اور اس نے اس وچار کو، اس خیال کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور وہ اپنے بیٹے کو لے گیا قربانی کے لیے، جبکہ خدا نے، پروردگار نے، باری تعالیٰ نے، اوون نے کبھی نہیں کہا کہ تو اپنے بیٹے کی میرے حضور قربانی کر دے، کیونکہ بیٹے کو قربان کرنے سے پہلے باپ خود قربان ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ کا بقیہ اس کی اولاد ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے یہ فرمایا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، کیونکہ باپ بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں، کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ باپ کو پتا تھا کہ یہ جرم اس کے بیٹے کا ہے، باپ کو پتا تھا یہ جرم کس نے کیا، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹے کی جگہ پہ پولیس کے ہاتھ چلا گیا۔ پولیس نے اس کی کھال ادھیڑ دی اور اتنی اذیت دی کہ مار دیا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ تو یسوع مسیح نے اس بات کو بڑا واضح کیا اور بار بار اس رشتے کو اجاگر کیا اور تبلیغ کی کہ تمہارا خدا، تمہارا خالق، تمہارا باپ ہے۔ اب رہی بات جسمانی لوگوں کی، رہی بات نفسانی لوگوں کی، رہی بات ہرسی لوگوں کی، جو اس بات کو ہمیشہ نیگیٹو وے سے لیتے ہیں، منفی طور پہ جانتے ہیں کہ جی باپ کی، خدا کی یا اللہ کی تو بیوی کیسے ہو سکتی ہے۔ ان کے دماغ میں ہر وقت یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہے تو بیوی ہے، بیوی ہے تو سیکس ہے، سیکس ہے تو آگے اولاد ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے۔ ہندو بھی، سکھ بھی کئی باتوں میں ایشور کو، بھگوان کو، خدا کو، گاڈ کو باپ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اصطلاح ہے۔ جس طرح سے خدا کے 99 صفاتی نام ہیں، اسی طرح سے اس کا یہ بھی ایک نام ہے کہ وہ باپ ہے۔ اس لیے یہ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ عرفہ جو نام ہے وہ خدا کا یہ نام ہے کہ وہ باپ ہے، جو کبھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنی قربت میں رہنے والوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، بشرطے کہ کوئی اس کا ہو۔ یسوع مسیح یہ رشتہ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس نے رستہ نہیں دکھایا کہ تم یہ کرو تو تمہیں یہ مل جائے گا، تم یہ کرو تو تمہیں یہ مل جائے گا۔ اس نے مزدوری نہیں سکھائی کہ تم یہ کر لو گے تو کما لو گے۔ وہ کمانے کی بات نہیں۔ اولاد کبھی باپ کی محبت کماتی نہیں۔ اولاد، مخلوق اپنے خالق کی پہچان ہوتی ہے، اس کی کریشن، اس کا جلال ہوتا ہے، اور جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو باپ ہے، جو پروڈیوسر ہے، وہ کبھی آپ اس سے کچھ کما نہیں سکتے۔ اس کی دیا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی محبت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے۔ اس وجہ سے یہ کمانے سے نہیں۔ آپ بڑی دعائیں کرو تو خدا کو کیا ملے گا؟ آپ بڑے روزے رکھو تو خدا کا کیا سنوارو گے؟
آپ بڑے چندے دہیکیاں ہدیے نذرانے نیازیں دو تو خدا کو کیا اس سے حاصل؟ وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جن کو میں نے بنایا ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں، میری قربت میں رہیں. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے. بنی آدم، جس آدم کو خدا نے بنایا، اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، نیک اور پاک بنایا، صاف بنایا، نورانی بنایا، لیکن جب وہی انسان پھسل گیا، گمراہ ہو گیا، گر گیا، تو پھر وہ انسان نہیں رہا جو خدا نے بنایا. پھر وہ ایک عام انسان بن گیا، اور اس انسان کے لیے پھر بھی ایک کھڑکی اس نے کھلی رکھی، اور وہ کھڑکی جو ہے وہ مسیح خداوند نے اس کی تبلیغ کر کے بتائی. اور فقیوں فریسیوں کو کہا کہ تم کس کی اولاد ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. تو یہودیوں کو یسوع نے کہا کہ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو تو پھر خدا کی راہوں پر چلو. تم تو جھوٹے ہو، اس لیے تمہارا باپ ابلیس ہے، کیونکہ وہ جھوٹ کا باپ ہے. اور تم اگر جھوٹ بولتے ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے. اس لیے متی کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 6 باب میں کہ فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے. ان چیزوں کی فکر میں غیر اقوام رہتی ہیں، یعنی کہ جو غیر اقوام ہیں، جو ابلیس کو مانتے ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو فراڈیے ہیں، جو چکر باز ہیں، جو ٹرکی ہیں، جو بھی اس کام میں لگے ہیں، وہ فکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ غیر اقوام ہیں. جو قوم جو خدا کی قوم ہے، جو بنی آدم ہیں، سب کے سب بنی آدم نہیں ہیں. بنی آدم وہی ہیں جو آدم کی فطرت رکھتے ہیں، خدا کی تابعداری میں رہتے ہیں. اور جب وہ آدم خدا کی تابعداری میں نہیں تو وہ پھر غیر ہو جاتا ہے. غیر اقوام، میں نہیں تمہیں جانتا کہ تم کون ہو. متی کی انجیل اور اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے میں نہیں تمہیں جانتا کہ تم کون ہو. اس لیے جب کوئی فکر کرتا ہے کھانے پینے کی یا جمع کرتا ہے اور اپنے لیے سٹور کر لیتا ہے اور حکومتوں کو ٹھگتا ہے اور خود دوسروں کو ٹھگتا ہے، فراڈ بازی کرتا ہے، تو یہ سمجھ جائے کہ اس کا باپ ابلیس ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، وہ ٹھگ ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ نافرمان ہے. اور جو کوئی اس کی راہوں پر چلتا ہے وہ اس ابلیس کا پیروکار ہے اور اس کا باپ ابلیس ہے. یسوع مسیح نے یہی بات بار بار کی کہ اپنے باپ کو پہچانو کہ تم کون ہو. یسوع کا مذہب، یسوع کی تبلیغ باپ کی تبلیغ ہے. میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے. اگر کوئی خدا کو اپنا باپ مانتا ہے تو پھر وہ اپنے باپ والے کام کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنے باپ والے کام نہیں کرتا تو پھر کون ہوتا ہے جو اپنے باپ کی طرح کا کام نہیں کرتا؟ اسے کہتے ہیں حرامزادہ. اس کا کوئی باپ اور ہے. تو مسیح خداوند نے فقیوں فریسیوں کو، یہودیوں کو کہا کہ تمہارا باپ ابلیس ہے، یعنی کہ تم ابراہیم کی اولاد نہیں ہو، تم یہوہ خدا کی کریشن نہیں ہو، تم آدم کی اولاد نہیں ہو، تم عام انسان ہو جو جس کے وجہ سے یہ دنیا بھری پڑی ہے. تم وہ انسان ہو. جس نے پہچان لیا یسوع کو، وہ یسوع کے پاس آنا شروع ہو گئے. بچے آ گئے اور لوگوں نے ایک دم سے بچوں کو ڈانٹا. تو یسوع نے ایک دم سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو.
इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है जो मासूमियत से खुदा को मानते हैं। बच्चों के पास जो कुछ होता है वो वही खा लेते हैं। बच्चे चोरी नहीं करते, बच्चे धक्का नहीं देते कि किसी को लूट लें, बच्चे डकैती नहीं करते, बशर्ते कि वो बच्चे हों। बाज ऐसे बच्चे हैं, दिखाई वो बच्चे देते हैं, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल तौर पे बड़े हैं। यहां तक कहा गया है, मसीह ने कहा कि बच्चों को तंग ना करो, बच्चों को दिक ना करो, बच्चों को परेशान ना करो, क्योंकि हर वक्त मेरे आसमानी बाप का इनके फरिश्ते मुंह देखते हैं। यीशु ने कहा कि बच्चों की मानद बनो। बच्चे अपने बाप, अपने खालिक पर भरोसा रखना सीखते हैं। जो कुछ कलाम में लिखा है या जो कुछ उनका बाप कहता है वो उसका यकीन करते हैं। रिश्ता तल्लक गहरा और मजबूत बनाते हैं। वो मेकअप की तैयारी नहीं करते, वो नहाने धोने की तैयारी नहीं करते, वो जैसे भी हैं वो बाप को लिपट जाते हैं। वो अपने रिश्ते पर भरोसा रखते हैं, अपने बाप के अलावा किसी को बाप नहीं कहते। ये एक बाप और बेटे की पहचान है कि वो कभी बेटा कभी किसी और को बाप नहीं कहता। उसको पता है कि उसका बाप कौन है। कईयों ने पैसे को अपना बाप बना लिया, कईयों ने इज्जत को अपना बाप बना लिया, कईयों ने अपने स्टेटस को बाप बना लिया, और कईयों ने अपने चर्च को बाप बना लिया, कईयों ने अपनी लंबरदारी को बाप बना लिया, कईयों ने अपनी खुदी को बाप बना लिया। लेकिन जिसको ये पता है कि मेरा एक ही बाप है, तो वो अपने बाप के ताबेदार है। यीशु ने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तसल्ली और इकरार दावे के साथ, तसल्ली और इकरार दावे के साथ वो करते हैं। जैसे सदरक मीसक अबदनजू ने नबूकतनजर बादशाह को कहा, बादशाह याद रख, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, भले हमारा खुदा, हमारा बाप, हमारा खालिक हमें इस आग से बचाए या ना बचाए। वो अपनी गैरत में कायम रहते हैं, मौत से नहीं डरते, मौत की परवाह नहीं करते। इसलिए मसीह ने इस बात को वाज़े तौर पे कहा कि खुदावंद का बंदा पालूस कहता है, जिसमें मसीह का रूह नहीं उसमें वो मसीह नहीं। और फिर यह भी मिलता है हमें कि जो तुम्हें छूता है, खुदा कहता है, जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। यह है बाप की बात। कोई हाथ लगा के तो देखे बाप की औलाद को, वो क्या करता है। उसके बारे में कहा है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है, तेरी शहर पनाह हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ना पानी तुझे डुबोएगा, ना आग तुझे जलाएगी, ना भूख तुझे मारेगी। दुश्मन तेरे आगे से भागेंगे। तू जिस काम को हाथ लगाएगा मैं उसमें बरकत दूंगा। तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। मैं ना कभी तुमसे दस्तबरदार हूंगा और ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। इसलिए इस बात को याद रखें कि मसीह का कोई मजहब नहीं था। मसीह ने कहा बच्चों की मानद हो, बच्चों का कोई मजहब नहीं होता। बाद में बच्चों को मजहब दिया जाता है कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू क्रिश्चियन है, तू कैथोलिक है, तू मेथोडिस्ट है, तू पेंटिकास्टल है, तू फुल गास्पल है, तू आदि गास्पल है, तू ब्रदरन है, तू फलां है, तू फलां है। लेकिन यीशु ने कहा बच्चों की मानद बनो, और बच्चा अपने बाप को पहचानता है। यीशु का एक ही मजहब है और वो है बच्चों की मानद बन के अपने बाप को फॉलो करो, अपने बाप की आवाज को सुनो,
کہ خداوند اے باپ فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔